اب یہ جو نیا اٹھا ہے نا فتنہ، یہ کون سا؟ مارکس کا فتنہ، جس نے یہ مزدوروں کے اندر ایک بغاوت کی لہر پیدا کر دی ہے، جس سے ہمارا نظام لرزنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ چوتھا مشیر اٹھ کے کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ۔ ہم تو پری ایمپٹیو میئرز لیتے ہیں، تمہیں وہ فتنہ نظر آیا، ہم نے پہلے ہی اس کا توڑ کر دیا ہے۔ اور وہ توڑ کیا ہے؟ وہ توڑ ہے فاشزم۔ یہ جو رومت الکبریٰ، یہ جو وہ سلطنت روما، عظیم سلطنت روما، رومت الکبریٰ، یا یہ وہ پرانا جو چلا آ رہا کیسر والا نظام تھا، رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ آل سیزر، کیسر یعنی جو بادشاہ تھے روم کے، ان کو ہم نے وہ والا خواب، وہ خواب کیا تھا؟ پوری دنیا پر حکومت کرنا۔ کس بنیاد پر؟ ہم جو ہیں چوزن لوگ ہیں، ہم سپیریئر جو ہے وہ بریڈ ہیں، ہمارا حق ہے دنیا کے اوپر حکومت کرنا۔ تو اب روم کے اندر یعنی یہ مسولینی ہے، اس کے اندر اب یہ سوچ دوبارہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو اصل میں یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو روس سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اس کے راستے کے آگے بند ہم فاشزم سے باندھیں گے۔ اس بات کو آج سمجھ لیجئے، یہ جو انسانی حقوق کا تصور آگے بڑھ رہا تھا، یہ شیطان کو پسند نہیں تھا۔ اس نے ایک اسے فریب کے ذریعے سے جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اب جو بات آگے جا رہی تھی، یہ شیطان کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ اب آل سیزر والا جو نظام وہاں پہ تھا اس وقت، فسطائیت والا، اس کے لیے اب دنیا میں پھر حالات سازگار کیے گئے ہیں۔ یہ جو ہندوستان میں مودی آیا ہے، یہ وہی سوچ ہے، وہی فلسفی ہے جو آل سیزر کی تھی۔ ہندوستان ہندوؤں کا، سپیریئر ہندو ماتا، یہ جو سارا یہ جو ہے نا آر ایس ایس، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے۔ اب آپ چلیے امریکہ، ابھی تو پھر جمہوریت واپس آ گئی ہے، لیکن یہ تھوڑے وقت کے لیے آئی ہے۔ بی جے پی کی حکومت ایک دفعہ بنی، پھر کانگریس آئی تھی، پھر بی جے پی اس طرح آئی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہاں پر یہ جو بائیڈن صاحب آئے، یہ ایک عارضی تبدیلی ہے۔ اصل میں جو وہ فلسفی ہے جو ٹرمپ والی جو ہے، اس کے پیچھے جو اصل سوچ ہے وہ وائٹ سپریمیسی کی سوچ ہے، اور اس کے ساتھ وہ ساری فسطائیت ہے۔ جب ٹرمپ آیا تھا اس نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، وہ سارے ذہن میں رکھیے۔ اور اب جب وہ طاقت لے کے آئیں گے تو یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے یورپ میں یہ سوچ پیدا کر دی گئی ہے۔ تو گویا یہ جمہوریت کی بساط لپٹنے والی ہے۔ اس کی جگہ پہ واپس کون سی شے آئے گی؟ فسطائیت کا نظام آئے گا۔ اور اس کے لیے جس ماڈل کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، جو کامیاب ترین ماڈل ہے دنیا میں اس فسطائیت کا، وہ چائنا ماڈل ہے۔ اور آپ دیکھیں چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا ظلم چائنا میں کیا گیا، پروپیگنڈا بھی ہوگا، کچھ چونکہ کچھ طاقتیں اس کی مخالف ہیں، ضرور پروپیگنڈا بھی ہوگا، لیکن سارا پروپیگنڈا نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو وہاں رہ کے آئے، انہوں نے بھی بتایا۔ تو وہ جو ہے وہ نہ انڈیا میں ہے نہ اسرائیل میں ہے، وہ نرالی بات ہے۔ اور وہاں واقعتاً جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایتھنک کلینزنگ، نسل کشی، اور اب تو وہ بالکل ہی ٹرانسفارمیشن، ان کو یعنی خاص کیمپوں میں لے جا کے، تو وہ جیسے ہمارے لوگوں کو لے جا کے ری ہیبلیٹیشن کا ایک پروگرام شروع کیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان کے پورے جو ہے وہ نسلیں بگاڑ دینا اور تبدیل کر دینا۔ یہ چائنا میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ادارہ نہیں جہاں پہ یار چلیں کوئی جسٹس جاوید اقبال جیسے بندے ہی کا کوئی جو ہے نا وہ مسنگ پرسن کا کمیشن ہو، کچھ تو ہو، بندہ جا کے کسی دیوار سے کوئی دیوار گریا ہی ہو جس پہ جا کے کوئی رول ہے، ایسا بھی کچھ